مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنی مغفرت کروا لیں، رمضان کے اندر ہم اپنی مغفرت فرما لیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے، یعنی اس کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کا روزہ صرف نام و نمود کے لیے رکھ رہے ہیں، ہم صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں، بلکہ ثواب کی امید سے اگر کوئی رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی پچھلے صغیرہ گناہ ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کروانے کا مہینہ ہے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کی مغفرت کروانے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سیزن کا مہینہ بنایا ہے، گناہوں سے بچانے کا اور گناہوں سے اپنے آپ کو توبہ کر کے جنت کے اندر پہنچانے کا سیزن بنایا ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر ہم نے یوں ہی اپنی زندگی کو گزار دیا کاہلی میں، سستی میں اور اسی طرح سے سو کر کے، اگر بغیر توبہ کیے ہوئے اور بغیر اپنی مغفرت کروائے ہوئے اس رمضان المبارک کو گزار دیا تو یاد رکھیے ہم نے اس سیزن کے مہینے کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے ترک کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ نے پہلے منبر پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ بعد میں نماز کے بعد حضرات صحابہ نے حضور سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے کہ آج تک اس سے پہلے ہم لوگوں نے آپ کو منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے نہیں سنا تھا، لیکن آج آپ نے آمین آمین کہا، اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جب میں نے پہلے منبر پر قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ جو رمضان المبارک یعنی جو سیزن کا مہینہ ہے جس کے اندر نفل کی عبادت فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے، فرائض کو اختیار کرنے پر 70 فرائض کے برابر ثواب مل رہا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے اور اجر کو بڑھا کر کے ہمیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو سیزن کا مہینہ بنایا اور اس کے بعد بھی ہم امت محمدیہ اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا پائیں تو حضرت جبریل نے بھی دیکھا ارے یہ تو سیزن کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ارے یہ تو سیزن کا مہینہ ہے اور اس سیزن کے مہینے میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروا پاتا، جو اپنے آپ کو جہنم سے نکال کر کے جنت والا نہیں بنا سکتا، تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل نے بددعا کی اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ آپ سوچئے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور اس کے اندر بے روزوں کے اور اسی طرح سے ہم بغیر روزوں کے رمضان المبارک کے مہینوں کو گزار دے، کتنی لعنت کی بات ہے، کتنی منحوسیت کی بات ہے کہ اللہ نے اس سیزن کے مہینے کو ہمارے لیے بنایا اور ہم اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کروا پائیں۔ ابھی آج اگر یہ پتہ چل جائے کہ پرتاپ گڑھ کے اندر فلاں جگہ پر سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور روپیہ اور پیسہ بانٹا جا رہا ہے
تو ہم اس کے لیے فوراً معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے کاغذات لگ رہے ہیں، کون سے ڈاکومنٹس لگ رہے ہیں، کس چیز کو لے کر کے جائیں گے تو ہمیں وہ سونے اور چاندی اور پیسہ اور اسی طرح سے وہاں پر جو جواہرات ہیں وہ ہمیں مل جائے گا۔ اس کے لیے ہم فکر کرتے ہیں، سالوں سے فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب غلہ بٹنا ہوتا ہے، کنٹرول میں جب غلہ بٹنا ہوتا ہے، ہم لائن پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم لائن لگا دیتے ہیں، صرف کیوں؟ 5 کلو گیہوں ہمیں مل جائے گا، 1 کلو ریفائنڈ ہمیں مل جائے گا، اسی طرح سے تھوڑی سی چینی ہمیں مل جائے گی، اس کے لیے ہم لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو برکت کا مہینہ بنایا، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کا مہینہ بنایا، اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کو بڑھا کر کے دینے کا اعلان کیا۔ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی طلبگار بخشش کا طلبگار جس کو میں معاف کر دوں، ہے کوئی گناہوں سے توبہ کرنے والا جس کے میں توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی مجھ سے روزی کا طلبگار جسے میں روزی عطا کر دوں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنی مغفرت کروانی ہے۔ پہلا مقصد تقویٰ ہے اور دوسرا مقصد ہمیں اور آپ کو اپنی مغفرت کروانی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں اور اسی طرح سے ثواب کی امید کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا، یعنی حضور علیہ السلام کے ذریعے سے حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو شخص روزہ رکھتا ہے تو پوچھا گیا کہ اس کا بدلہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خود اس کا بدلہ ہوں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ سوچئے اللہ تعالیٰ سے بندہ کتنا قریب ہو جاتا ہے جب رمضان المبارک کے روزوں کو رکھتا ہے۔ تو تیسرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب ہونا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے اجر عظیم کو حاصل کرنا ہے، اجر عظیم کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے 4 مقاصد ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، ورنہ یاد رکھیے اگر ان 4 مقاصد کے ساتھ رمضان کے اندر اگر ہم انٹری کرتے ہیں، رمضان کے اندر اگر ہم داخل ہوتے ہیں تو یاد رکھیے ہم مقصد کو پورا کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کے جو برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ اور اگر ان مقاصد کو ہم نے چھوڑ دیا تو جس طرح سے یہ پنکھا چلنا بند کر دے، ہوا دینا بند کر دے تو ہم اسے نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ لائٹ روشنی دینا بند کر دے تو ہم اسے نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ویسے رمضان المبارک کے اندر اگر ہم متقی نہیں ہوں گے، کفر و شرک سے بچنے والے نہیں ہوں گے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنے والے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہیں کروائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کو نہیں حاصل کریں گے، تو یاد رکھیے ہم بے مقصد ہوں گے۔ جس طرح سے 11 مہینہ ہمارا یوں ہی گزر جاتا ہے ویسے ہی وہ مہینہ بھی ہمارا یوں ہی گزر جائے گا اور اس سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ہمیں نفع نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ان 4 مقاصد پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ساتھی انشاءاللہ عمل کریں گے، رمضان کے 4 مقاصد پر عمل کریں گے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اپنی مغفرت کروانا۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا۔ اور چوتھا مقصد کیا ہے؟ اجر عظیم، یعنی خوب ثواب حاصل کرنا، اجر عظیم کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھیں وہ سنت